صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے سائیں بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے، اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، خواہ مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کا کھانا پینا، پھل کھانا، کھجور کھانا، آب زمزم پینا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو مسجد میں یہ سب جائز ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1431 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی نماز ظہر ادا کرنے کے بعد مدنی مذاکرہ میں جمع ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں، فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گی، ورنہ شاید نہ ہو پائیں۔ ادھر ادھر دیکھے بھی نہیں، اوپر بھی نہیں دیکھیں، سوچے بھی نہیں کچھ، بس نیتوں پر توجہ رکھیں تاکہ اس کا بھرپور ثواب کما سکے۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، ادھر ادھر سے دھاگے نوچنے، زمین کریدنے، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگائے سنوں گا، دو زانوں ہو جائیے۔ جس طرح نماز میں تحیات میں بیٹھتے نا، اس طرح بیٹھنے کی عادت بنائیے۔ جتنی دیر آپ بیٹھ سکیں، پھر بھلے چوکڑی مار لیں تب بھی ٹھکن اتر جانے کی صورت میں یاد آ جائے تو
دوبارہ دو زانو ہو جائے کریں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عز و جل رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو. مدنی مذاکرے کے بعد ممکن ہوا تو خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. موبائل فون سائلنٹ پر رکھوں گا. اپنے لیے نیتیں آپ بھی سنتے جائیے. اس میں آپ کے اپنے حال کے مطابق آپ بھی نیتیں کر لیجیے. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا کی پیروی کروں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. السلام علیکم. میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری امی کو ہیپاٹائٹس ہے اور 9 ماہ ٹیکے بھی لگ چکے ہیں. برائے کرم فرما دیجیے اور وظائف بتا دیجیے. یہ سلام کرنے کے بعد رکتے نہیں ہیں نا تو پھر بات پوری سمجھ میں آتی نہیں ہے. سلام کرنے کے بعد تمام ہمارے جو ٹیلی فون کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اتنی دیر مہلت دے دیا کریں کہ آدمی جواب تو دے دے. اور جواب دینے بیٹھے تو وہ سوال سمجھ میں نہیں آیا. غالباً کسی مرض کا تذکرہ کیا انہوں نے. اللہ تعالی ہیپاٹائٹس. اچھا اللہ بیچاروں کو شفا عطا فرمائے. شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نے نیت کی تھی جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو اتنی آوازیں کہیں گے اور اس میں یہ بھی نیت کریں گے جس سے صلو علی الحبیب کہا ہے اس کی دل جوئی بھی کی بھی نیت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.